الرحمن الرحیم۔ ایسا کہ گزشتہ سبق میں نے بتایا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا تو لازم ہوگا، یا متعدی ہوگا، یا معروف ہوگا، یا مجہول ہوگا، یا مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، مثبت کسے کہتے ہیں، منفی کسے کہتے ہیں، معروف کسے کہتے ہیں، اور مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو لازم اسے کہتے ہیں کہ جو فاعل کے ملنے سے ہی مکمل بات سمجھ میں آ جائے، مگر متعدی میں ایسا نہیں ہوتا۔ متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ متعدی میں فاعل کے ساتھ مکمل معنی سمجھنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ ایک مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے مکمل معنی سمجھنے کے لیے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے خود لازم کی تعریف ارشاد فرمائی کہ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پورا ہو جائے، یعنی فعل لازم میں صرف فاعل کے ملنے سے ہی مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے ماتا خالد، خالد مرا، یذهب الولد، لڑکا جاتا ہے، اجلس، تو بیٹھ۔ اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، یعنی اس میں فعل متعدی میں مکمل معنی سمجھنے کے لیے ایک مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے فتح علی، کسی نے کہا فتح علی، علی نے کھولا۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے علی نے کیا کھولا؟ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے جب ہم کہیں گے بابن، جب ہم ایک مفعول لائیں گے تو اس سوال کا جواب مل جائے گا اور اعتراض کا بھی جواب مل جائے گا کہ علی نے کیا کھولا تھا۔ تو جیسے ہی ہم ایک مفعول بابن کی شکل میں ایک مفعول لے کر آئیں تو مکمل بات سمجھ میں آ گئی کہ علی نے ایک دروازہ کھولا۔ فتح علی بابن، علی نے ایک دروازہ کھولا۔ اس طریقے سے ینصر المسلم اخاہ، مسلم مدد کرتا ہے، مسلمان مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے مسلمان مدد کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے؟ تو یہاں پر بھی ایک مفعول آنے کی ضرورت ہے، تو ہم مفعول لے کر آئیں گے اس کی شکل میں اخاہ کی شکل میں، اخاہ۔ جیسے ہی ہم مفعول لے کر آئیں اخاہ کی شکل میں تو بات مکمل سمجھ میں آ گئی کہ ینصر المسلم اخاہ، مسلمان مدد کرتا ہے۔ تو وہ کس کی مدد کرتا ہے؟ تو اخاہ، وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان اپنے، ینصر المسلم اخاہ، مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے احفظ الدرس، تو سبق یاد کر۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو فاعل جس کی صفت ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، فعل جس کی صفت ہو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کی آسان تعریف یہ ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، سمع الولد الدرس، لڑکے نے سبق سنا۔ تو اس جملے میں سمع الولد الدرس میں فاعل کون ہے؟ فاعل ولد ہے، الولد ہے۔ کیوں ہے الولد؟ اس میں فاعل لڑکا ہے۔ لڑکا کیوں ہے؟ کیونکہ سننے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ سننے والا کیا ہے؟ ولد ہے۔ اور پہلی مثال میں فاعل کون ہے؟ نزل القرآن میں فاعل کون ہے؟ تو اس جملے میں فاعل القرآن ہے، کیونکہ اترنے والا کون ہے؟ نازل ہونے والا کون؟ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فاعل کہیں گے۔ مفعول کی تعریف بیان فرما رہے کہ مفعول جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ ایسے ضرب الولد الکلب، لڑکے نے کتے کو مارا۔ تو اس مثال میں الولد کیا ہے؟ الولد فاعل ہے۔ فاعل کیوں ہے؟ کیونکہ مارنے والا کون ہے؟ لڑکا ہے۔ اور الکلب کیا ہے؟ الکلب مفعول ہے۔ کیوں مفعول ہے؟ کیونکہ اس پر ضرب واقع ہوا ہے، اس پر فعل واقع ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے قدم الامام، امام آیا۔ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام، ہمیں اس جملے میں امام کا آنا معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال ہے یغید
یعدل السلطان بادشاہ انصاف، یعدل السلطان بادشاہ انصاف کرتا ہے۔ تو اس مثال میں بھی ہمیں انصاف کا پایا جانا معلوم ہو رہا ہے۔ اور اغسل الثوب تو کپڑا دھو، اغسل الثوب تو کپڑا دھو۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو، جیسے ما ذهب الفیل، ہاتھی نہیں گیا۔ لا یفہم الجاہل، جاہل نہیں سمجھتا ہے۔ فعل متعدی مثبت ہو یا منفی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، معروف مجہول، معروف اور مجہول۔ اور فعل لازم ہمیشہ معروف ہوتا ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو، اس کا فاعل مذکور ہو، جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو اس جملے میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو یعنی اس جملے میں فاعل جو ہے وہ معلوم ہے۔ یجلس العالم، عالم بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، تو اس میں بھی بیٹھنے والا کون ہے؟ عالم ہے۔ عالم کیا ہوا اس جملے میں؟ فاعل، اور اس جملے میں فاعل کیا ہے؟ معلوم ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ معروف۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، دروازہ تو کھولا گیا مگر کھولنے والا کون ہے یہ اس میں مذکور نہیں ہے، یعنی اس کا فاعل معلوم نہیں، اسی وجہ سے اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ یحبس السارق، چور قید کیا جاتا ہے یا قید کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔